تو امام مسلم اپنے زمانے میں 1200 سال پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے نیک لوگوں کو سب سے زیادہ حدیث کے معاملے میں جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہاں جملہ ان کا ختم نہیں ہوا، انہوں نے کہا ہے یہ بولتے نہیں ہیں، فی البدی ان کی زبانوں کے اوپر جھوٹ جاری ہو جاتا ہے، اور مٹی پلیت کی تھی ہے انہوں نے کہ اے نے پیڑے نے سیدھی بھی گل کرنا پھر بھی کوئی نہ کوئی جھوٹ ملا کے ہی دستے ہیں، تو مولوی بھی یہی کر رہے ہیں۔ جی ابھی پتہ چل جاتا ہے فی البدی ہی کس کی زبان پر جھوٹ جاری ہو جاتا ہے، صحیح بات میں کون اپنی طرف سے جھوٹ شامل کر دیتا ہے، جھوٹ ملا کر صحیح بات بتاتا ہے، اور کون بھیڑی شے ہے امام مسلم کے اس اصول کے مطابق ہم ثابت کر دیتے ہیں، ایک نمونہ ہم پیش کر دیتے ہیں۔ بخاری میں حدیث ہے، حضرت جبرائیل آئے نبی الاسلام کے پاس اور پوچھا کہ آپ کے صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ جو غزوہ بدر میں میرے ساتھ شریک ہوئے ہیں اور اس کے بعد وہ جو احد میں شریک ہوئے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو آپ کے ساتھ بدر میں شریک ہوئے تھے، یعنی حضور کی نسبت، اور اس کے بعد وہ ہیں جو احد میں شریک ہوئے، تو لہٰذا یہ بہت بڑی فضیلت تھی۔ مرزے نے بخاری کا نام لے کر حدیث سنائی لیکن اپنی طرف سے جھوٹ شامل کر دیا۔ بدر کے متعلق تو یہ مضمون بخاری میں موجود ہے، احد کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو اور جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہو، بالکل نہیں ہے، نہ بخاری میں ہے نہ کسی اور حدیث کی کتاب میں یہ بات موجود ہے۔ احد کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہیں نہیں ہے، جبریل علیہ السلام کا بھی اس طرح کا جواب احد کے متعلق کہیں نہیں ہے۔ بدر کے متعلق بات تھی تو صحیح بات کے اندر مرزے نے اپنی طرف سے جھوٹ شامل کر دیا۔ چلیں ایک اور نمونہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں تو یہاں تک حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص سچی قسم بھی اٹھائے نا اپنا مال بیچنے کے لیے، سچی قسم، مال تو اس کا بک جائے گا لیکن برکت اٹھ جائے گی۔ بخاری کے اندر یہ مضمون موجود تو ہے لیکن اس حدیث میں صرف قسم کا لفظ ہے، سچی کا لفظ مرزے نے اپنی طرف سے جھوٹ شامل کر دیا، جبکہ بخاری کی اس حدیث میں قسم سے مراد جھوٹی قسم ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ یہی حدیث مسند احمد اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے اور وہاں جھوٹی قسم کا لفظ موجود ہے حدیث کے اندر، تو اس سے یہ یقینی طور پر متعین ہو گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے جھوٹی قسم مراد ہے۔ تو مرزے نے بخاری کا نام لے کر حدیث سنائی اور اپنی طرف سے جھوٹ شامل کر دیا۔ یہ دو نمونے ہم نے بطور مثال کے پیش کیے ہیں، اس طرح کی درجنوں مثالیں مرزے کی ویڈیو سے پیش کی جا سکتی ہیں۔ تو اصل تو مرزے کی اپنی حالت یہ ہے، جبکہ مرزا علماء کے متعلق کہہ رہا ہے کہ جی یہ ایسے کرتے ہیں، حالانکہ مرزا خود اس طرح کرتا ہے۔